یہ اس وقت کی بات ہے جب مکہ کی وادی خاموش تھی، ریت گرم تھی اور کعبہ تنہا کھڑا تھا، لیکن آسمانوں میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے، اور اس کے لیے ایک ایسا خاندان چنا جس کا ہر نام عزت، امانت اور پاکیزگی کی مثال ہو۔ عدنان سے شروع ہونے والی روشنی۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے حضرت عدنان سے، جن کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے تھا، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یوں یہ نور ابراہیم کی دعا سے نکل کر نسل در نسل دلوں کو روشن کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ نور پہنچا قریش کے قبیلے تک، جو مکہ کا سب سے معزز قبیلہ تھا۔ قریش میں ایک خاندان تھا جس کا نام سنتے ہی لوگ سر جھکا لیتے تھے: ہاشم، عبد المناف اور عبد المطلب۔ ہاشم جو حاجیوں کو کھانا کھلاتے اور پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، ان کے بیٹے عبد المناف جن کی عزت دور دور تک مشہور تھی۔ پھر آئے عبد المطلب، وہ بزرگ جن کی پیشانی پر وقار تھا اور دل میں کعبہ کی محبت۔ یہ وہی عبد المطلب تھے جنہوں نے زمزم دوبارہ کھدوائی، اور جن کے دل کو خبر تھی کہ ان کے گھر کچھ غیر معمولی آنے والا ہے۔ عبداللہ، ایک خاموش چراغ۔ عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ، نہایت حسین، نہایت با اخلاق، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر ان کی امانت ایک ماں کے دل میں محفوظ تھی، حضرت آمنہ رضی اللہ۔ وہ ماں جن کے دل میں نور اترا اور جنہوں نے خواب میں سنا، تم اس بچے کا نام محمد رکھنا۔ وہ رات جس نے دنیا بدل دی۔ پھر وہ مبارک رات آئی جب مکہ کی فضا بدل گئی، ستارے جھک گئے اور فرشتے اتر آئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ کوئی عام پیدائش نہ تھی، یہ ایک پاکیزہ شجرے کا پھل تھا، جس کی جڑیں حضرت ابراہیم کی دعا میں تھیں اور شاخیں ساری انسانیت کے لیے تھیں۔ آگے بڑھنے والا یہ نور آگے بڑھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تک پہنچا، پھر حضرت علی رضی اللہ، پھر حضرت حسن رضی اللہ اور حضرت حسین رضی اللہ، اور آج بھی دنیا کے مختلف حصوں میں یہ نور سیدوں کی صورت لوگوں کو یاد دلاتا ہے۔ یہ نسب فخر کے لیے نہیں، ذمہ داری کے لیے ہے۔